ابن عبداللہ کو ہاتھ پکڑ کر جنگل میں لے گئے. سارے بچے بکریاں چرا رہے. محمد ابن عبداللہ کبھی اس پہاڑی پہ نظر ڈالتے ہیں, کبھی اس پہاڑی پہ نظر ڈالتے ہیں, کبھی اس پیڑ کو دیکھتے ہیں, کبھی اس پیڑ کو دیکھتے ہیں, کبھی اس جھاڑی پہ جھانکتے ہیں, کبھی اس جھاڑی میں جھانکتے ہیں. اچانک ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا. انسانی شکل میں وہ اسی جنگل میں آتا ہے اور محمد ابن عبداللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. عمر یا تو 4 سال یا 6 سال. محمد ابن عبداللہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا کہا, بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا محمد. اس فرشتے نے آپ کا ہاتھ پکڑا, اٹھایا, گود میں لیا اور لے کر چلنے لگا. حلیمہ کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, اس محلے کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو محمد کو لے کر کہاں جا رہا ہے. اچانک ان بچوں نے دیکھا کہ محمد کو ایک پہاڑ کے دامن میں لے جایا گیا. فرشتے نے ان کو چت لٹا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں یہ بچے اس انسان نے جو محمد کو پہاڑ کے دامن میں لے گیا, اس نے محمد کا سینہ چیر دیا. سینہ چیر دیا اور سینے میں سے دل نکال لیا. بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے. ایک ایک کر کے ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بچے سب بکریاں چھوڑ کے مارے ڈر کے بھاگ گئے. ادھر محمد ابن عبداللہ کا سینہ چاک کر دیا گیا, دل نکال لیا گیا. دل میں ایک خاص قسم کا لوتھڑا ہوتا جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے, بغض, دشمنی, حسد, کینہ, نفرت اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے. ہوتا نہیں, یہ آدمی ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے, اس کو ہم کیسے ڈاؤن کریں, اس کو کیسے گرائیں, اس کو کیسے برباد کریں. یہ جو نفرتیں ہوتی ہیں, جو حسد, کینہ, بغض, یہ دل کے اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے. دل نکالا اور دل کے اس ٹکڑے سے, دل سے اس لوتھڑے کو نوچ دیا, اس لوتھڑے کو کھینچا, اس لوتھڑے کو باہر پھینک دیا. پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا. اس دل کو جو نکالا تھا سینہ چاک کر کے, اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد پھر سینے میں رکھ دیا دل کو اور ہاتھ پھیر دیا. آپ چلنے لگے, اٹھ گئے. ادھر یہ بچے مارے ڈر کے سیدھے گھر بھاگے, حلیمہ کے گھر پہنچے. ابن القیم الجوزی زاد المعاد میں لکھتے ہیں حلیمہ اس وقت روٹی پکا رہی تھی, چولہے پر بیٹھی ہوئی تھی. یہ بچے گئے, جلد بازی میں دروازہ کھول دیا, دروازہ کھل گیا. ماں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی, حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شیمہ محلے کے بچے دکھائی دے رہے ہیں. حلیمہ کہتی ہے بچوں اتنے گھبرائے ہوئے کیوں, کیسے آنا ہوا؟ بکریاں تم نے کہاں چھوڑ دی ہیں اور تم ہمارے سامنے کھڑے ہو. شیمہ دکھائی دے رہی ہے, محلے کے بچے دکھائی دے رہے ہیں, محمد غائب ہے, محمد کہاں ہے؟ اس بچے کو کہاں چھوڑ دیا؟ محمد نہیں دکھائی دے رہے, محمد کہاں ہے؟ اور ان بچوں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا, قتل محمد, ماں محمد قتل کر دیے گئے, ماں محمد مار ڈالے گئے, ماں جنگل کے اندر محمد کا مرڈر کر دیا گیا. حلیمہ نے یہ سنا, اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی, اٹھی اور بھاگنے لگتی ہے. زاد المعاد کے عربی الفاظ یہ ہیں عاجلتاً درعہا, اتنی جلدی بھاگی کہ عجلت میں, جلد بازی میں اپنے سر کی اوڑھنی اوڑھنا بھی بھول گئی. یعنی بغیر دوپٹے کے بھاگی, بغیر چپل کے بھاگی, سیدھے جنگل میں جاتی ہے. محمد قتل کر دیے گئے, محمد کی لاش کو کوئی کھا نہ جائے, کوئی جنگلی جانور اس کو نوچ نہ لے. بھاگتی
भागती है लाश को अपने कब्जे में करने के लिए, ताकि मैं उसको उसके घर वालों तक तो पहुंचाऊं। मैं आमीना को क्या जवाब दूंगी, अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी। भागती है जंगल की तरफ, कभी इस झाड़ी में देखती है कि मोहम्मद की लाश ही दिख जाए, नहीं दिखती है। कभी उस झाड़ी में जाती है, नहीं दिखती है। कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ती है मोहम्मद को लाश देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखती है। अचानक वो पहाड़ के ऊपर चढ़ी है, नीचे झांक कर देखती है तो क्या देखती है कि पहाड़ के दूसरे दामन से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह टहलते हुए चले आ रहे हैं। जिस्म पर कमजोरी तारी है, चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ है, लेकिन सही सलामत है और टहलते हुए चले आ रहे हैं। जल्दी से वो पहाड़ी से उतरी, दौड़ लगाई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास जाती है और पकड़ के सीने से लगा लेती है। कहती है, मोहम्मद क्या हुआ तुम्हें? ये क्या सुन रही हूं मैं, क्या हुआ तुम्हें? कहा, मां मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक आदमी आया, उसने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया मोहम्मद, वो मुझे पकड़कर इस पहाड़ के दामन में लाया, उसने मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक कर दिया, उसने दिल निकाला और दिल से लोथड़ा निकाल कर फेंक दिया, दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके बाद में दिल को मेरे सीने पर रखकर हाथ फेर दिया। माँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। बेटा, उसने तुम्हारा दिल चीर दिया? हाँ, उस जमाने में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तेरा दिल सीना चीर दिया गया और तू जिंदा है। पेट फाड़ दिया गया और तू जिंदा है। दिल निकाला, क्या तुमने देखा? मां, मैं सब देख रहा था, सीना चाक किया गया मुझे मालूम है, दिल निकाला गया मैं देख रहा था, दिल से कोई चीज निकाल कर फेंकी जा रही है ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब पानी से धोया जा रहा था ये भी मैं देख रहा था, दिल को जब रखा गया तब भी मैं देख रहा था, उसने हाथ फेरा तब भी मैं देख रहा था। बेटे, अब तुम्हें हम अपने घर नहीं रख सकते, तुम ऐसी ऐसी चीजें बतला रहे हो जो अकल में नहीं आती, जो दिमाग में नहीं आती। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, तेरी माँ आमिना को क्या जवाब दूंगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे वापस करूं, लेकिन अब तुझे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तू बातें ऐसी ऐसी बताता है जो दिल गवारा नहीं करता। घर गई, बोरिया बिस्तर बांधा, मोहम्मद उठो चलो, और लेकर मक्का पहुंच जाती है। आमिना, दिल तो नहीं चाहता कि तेरे बेटे को वापस करूं, लेकिन अब रहा भी नहीं जाता। ऐसे ऐसे हालात बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो यकीन नहीं, दिल गवारा नहीं करता। अपनी अमानत पकड़, संभाल अपनी अमानत को। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं चाहिए, उजरत भी नहीं चाहिए, मजदूरी भी नहीं चाहिए, इसके वजह से मेरे घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुल गए हैं। अब मुझे इसके एवज तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी औलाद को, अपने बेटे को संभाल। वो छोड़कर हलीमा बच्चे को माँ के हवाले करके वापस आ जाए। इस रोशनी में जरा अपनी औलाद पर भी नजर डालिए। मेरे साथियों, ये 6 साल की उम्र तक ये मामला था। मां ने पाला, अब 6 ही साल की उम्र में जब हवाले कर दिया गया तो मां मीना ने कहा, चलो बेटे, हम तुम्हें तुम्हारे नाना और मामू के घर लेके चलते हैं, वहां पर भी 1 आध महीना रह के आते हैं। चलिए, मदीना ले गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाना मामू, इनका ननियाल यसरफ जो मदीना का पुराना नाम था, वहां इनका ननियाल था। आमिना अपने बेटे को लेकर वहां पहुंची, 1 महीना रही मैके में। 1 महीने के बाद जब लौट कर मक्के की तरफ आ रही है और मोहम्मद को अपने साथ लेकर आ रही है, तो लौटते वक्त वो मकाम अबवा पर पहुंची। मकाम अबवा, जब मकाम अब्बा पर पहुंची, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप अब्दुल्ला दफन है, उनकी कब्र है वहां। मकाम अब्बा पर पहुंचती आमिना अपने शौहर की कब्र को देखने के लिए, जियारत करने के लिए, तो अपने बेटे मोहम्मद को भी लेके जाती है।
اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار پوچھتے ہو کہ میرے ابو کہاں ہیں، میرے ابو کہاں ہیں، سب کے پاس ابو ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے ابو کہاں ہیں۔ 6 سال کے بچے کو جب مقام ابا پر لے جاتی ہے اور وہاں اپنے شوہر کی قبر، اپنے ہسبینڈ کی قبر دیکھتی ہے اور اپنے بیٹے کو دکھاتی ہے کہ بیٹے یہ ہے تمہارے باپ کی قبر، اس قبر کے اندر تمہارے باپ ہیں، اس قبر کے اندر تمہارے باپ دفن ہیں۔ 6 سال کا بچہ اتنا تو جانتا ہی ہے۔ 6 سال کے اس بچے نے، محمد نے اپنے باپ کی قبر دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے باپ کی قبر کو دیکھتا چلا گیا۔ ادھر آمنہ کا حال اتنا برا کہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکی اور قبر کو دیکھ کر اس کو غشی آنے لگی، اس کو چکر آنے لگے۔ اچانک وہ دھڑام سے زمین پر گرتی ہے۔ اپنے ماں کے زمین پر گرنے کی آواز کو جب محمد ابن عبداللہ نے سنا تو پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میری ماں کی بھی روح نکل چکی ہے، باپ کی قبر موجود، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ماں کی بھی روح نکل گئی، ماں بھی انتقال کر گئی، ماں اس دنیا سے چل بسی۔ باپ کی قبر کو دیکھ کر روتے ہوئے آپ نے جب اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تو ماں بھی محمد کو اکیلے چھوڑ کر چل بسی اس دنیا سے۔ محمد کے باپ عبداللہ کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا ام ایمن۔ وہ عبداللہ کے انتقال کے بعد ام ایمن آمنہ کے پاس رہتی تھی اور جہاں بھی آمنہ جاتی تھی ام ایمن ساتھ میں جاتی تھی۔ اس وقت مدینے سے لوٹتے وقت مقام ابا پر آمنہ کے ساتھ یہ ام ایمن بھی موجود تھی۔ ام ایمن نے محمد کو سنبھالا اور ان کو لے کر وہ واپس مکے آئیں اور ان کو ان کے دادا کے حوالے کر دیا، عبد المطلب کے۔ قسمت دیکھیے، جب آپ 2 سال اور بڑے ہوئے، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا اور محمد ابن عبداللہ 8 سال کی عمر میں یتیم نہیں در یتیم ہو گئے۔ باپ پیدا ہوتے ہی باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی اور 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا نے بھی خیر آباد کہہ دیا۔ 8 سال کے بعد چاچا نے پالا، ابو طالب نے، اور پرورش کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر 12 سال ہو گئی تو آپ کو فکر ہوئی کہ میرا چچا اپنے بھی بچوں کو پالتا ہے اور مجھے بھی پالتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اپنے چچا کی بزنس میں مجھے بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بڑا دلچسپ منظر میرے بھائیوں۔ ایک بار یہ 12 سال کا بچہ محمد اپنے چچا سے کہتا چچا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ملک شام جا رہا ہوں۔ بیٹے میں بزنس کرتا ہوں، کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مال شام میں بیچتا ہوں، شام کا مال لاتا ہوں مکے میں بیچتا ہوں، تم کھیلو کودو رہو کھاؤ پیو، میں جا رہا ہوں۔ نہیں چچا مجھے بھی یہ کام سیکھنا ہے، آپ اب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، مجھے بھی اس کام کو سکھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کی مدد کروں، میں بھی کچھ محنت کروں، مزدوری کروں، آپ کب تک ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے، ہم بھی آپ کے اس کام میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ملک شام جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے چلیے، مجھے بھی اپنا ہنر سکھلائیے، مجھے بھی یہ بزنس کرنا سکھلائیے۔ چچا نے جب یہ سنا کہ بیٹے کی بھتیجے کی تمنا ہے ملک شام جانے کی تو کہا بیٹے مجھے کوئی اعتراض نہیں، چلنا چاہتے ہو تو چلو۔ کچھ لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ جب ملک شام کی طرف جانے لگا اور ایک جنگل سے گزرنے لگا، اس جنگل کے اندر ایک گرجا تھا، اس جنگل کے اندر ایک گرجا تھا جس میں عیسائی راہب رہتا تھا۔ اس دن وہ اپنے گرجا سے نکل کر اوپر چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ عیسائی گرجا کا عیسائی راہب چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر اس قافلے پر پڑی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، اس کی نظر چھوٹے سے بچے 12 سال کے بچے پر بھی پڑی اور وہ راہب گرجا کا اس بچے کو دیکھتا ہی چلا گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی نظر قافلے کے لوگوں پر نہیں، اس کی نظر 12 سال کے محمد ابن عبداللہ کے اوپر تھی۔
تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ گرجا کے پاس وہ قافلہ آیا اور رک گیا. اس نے اپنی چادر بچھائی اور بیٹھ گیا. اپنے ساتھ جو ستو وتو لائے تھے وہ کھانے پینے لگا. تو بحیرہ چل کے آتا ہے, اس کا لقب بحیرہ تھا, وہ بحیرہ چل کے آتا ہے اور قافلے سے کہتا ہے کہ تمہارا امیر سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ابو طالب. کہا ابو طالب آج تم لوگوں کی دعوت میں اپنے پاس کرنا چاہتا ہوں, کیا دوپہر کا کھانا تم ہمارے ساتھ کھاؤ گے؟ یہ سب بھوکے تو تھے ہی. کہنے لگے بالکل, اگر آپ ہمیں دعوت دیں گے تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. بحیرہ نے, اس راہب نے جلدی سے کھانا بنوایا اور تیار کرایا اور پھر بلاوا بھیجا کہ چلو کھانا بن کر تیار ہو چکا ہے. جب کھانا بن کر تیار ہو گیا اور یہ سب لوگ کھانے کے لیے پہنچے تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کو وہیں چھوڑ دیا سامان کے پاس. بیٹے تم یہیں رہو, ہم کھانا کھا کے جب لوٹیں گے تو تمہارا کھانا وہاں سے لیتے آئیں گے. یہ قافلہ جب گرجا میں گھستا ہے اور دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو بحیرہ نے کہا تم لوگ کھانا کھانے آ گئے ہو, بچے کو چھوڑ دیا ہے, بچہ کہاں ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے, نگرانی کر رہا ہے, ہم کھانا کھانے کے بعد اس بچے کا بھی کھانا لے جائیں گے. بحیرہ نے کہا ابو طالب یہ دعوت تو اسی بچے کی وجہ سے میں نے کی ہے اور تم نے اسی کو وہاں بٹھا دیا. تمہاری وجہ سے تھوڑی دعوت کی ہے, یہاں سے تو ہزاروں لوگ روز گزرتے ہیں. یہ دعوت میں نے اسی بچے کی وجہ سے کی ہے. جاؤ اور اس بچے کو بھی لے کر آؤ. ابو طالب گئے اور اس بچے کو بھی لے کر گئے کہ چلو محمد تم بھی ساتھ میں کھانا کھا لو. جیسی گرجا میں گھستے ہیں محمد ابن عبداللہ, بحیرہ اسی کو دیکھتا جا رہا ہے, بار بار کھانا بھی کھلاتا جا رہا ہے اور بار بار وہ محمد کی طرف نظر بھی ڈالتا جا رہا ہے. مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے الرحیق المختوم تو انہوں نے اس بحیرہ کا نام بھی اس میں نقل کیا ہے کہ اس کا نام جرجیس تھا. اب مجھے پتا چلا کہ میرے باپ نے کہاں سے ڈھونڈ کے نام نکالا تھا. جب تک مولویت پوری پڑھ نہیں لی یقین نہیں آ رہا تھا یہ جرجیس. لوگ کہتے تھے کون سا نام ہے جرجیس. شروع میں تو کسی پہ آتا ہی نہیں تھا, کوئی جگدیش کہتا تھا, کوئی جگدیپ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. شیخ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بہت محققانہ جو عالمی رابطہ عالم اسلامی کے مقابلے میں اول نمبر پہ آئی, پہلی پوزیشن, اس میں لکھا اس بحیرہ کا نام جرجیس تھا. اس بحیرہ نے بار بار محمد کو دیکھا اور کھانا نہ کھلانے کے بعد سارے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ باہر جاؤ, اے ابو طالب تم یہاں رک جاؤ, تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے. ابو طالب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مجھ سے گفتگو کریں گے, کھانا سب کو کھلایا, گفتگو صرف مجھ سے اکیلے. سارے لوگ باہر چلے گئے. اس بحیرہ نے کہا ابو طالب صحیح بتاؤ گے جو میں تم سے پوچھوں؟ کہا بالکل بتائیے. کہ اتنا بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے. ابو طالب نے محمد کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے. بھائی کسی کا باپ انتقال کر جائے تو چچا ہی پھر باپ کے درجے میں ہوتا ہے, اور اس لیے بھی کہ میرے بھتیجے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ اب مجھے کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہے. اس کے سامنے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے. بحیرہ کہتا ہے ابو طالب اب تم جھوٹ بول رہے ہو. بحیرہ نے کہا ابو طالب اب تم جھوٹ بول رہے ہو. ابو طالب نے کہا بیٹا میرا ہے, تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تم کیسے کہہ سکتے ہو. کہا ٹھیک ہے اب اس بچے کو لے کر جاؤ. ابو طالب نے اب محمد کی انگلی پکڑی اور کہا چلو بیٹے. جیسی ہاتھ پکڑا اور دروازے تک لے کے گئے. بحیرہ کہتا ابو طالب اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو سچ یہ ہے کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے, اور سچ یہ ہے کہ اس بچے کا باپ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے,
اور اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، گزر چکا ہے۔ اگر یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری طرف پلٹ کے مت دیکھنا، اور اگر سچ ہو تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لینا۔ یہ سچائی سن کر ابو طالب دنگ رہ گئے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بحیرہ قریب آئے بھاگتے ہوئے، بحیرہ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ یہ تمہیں کیسے معلوم؟ میں تو اس بچے کے سامنے کبھی نہیں کہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، میں اس کو بیٹا کہتا ہوں، اس کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے اس کو بیٹا بتایا ہے۔ تم کیسے جانتے ہو؟ کہا میں اس سے بھی بڑی بات جانتا ہوں۔ کہا کیا؟ ابو طالب میری بات مان لو۔ کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس بچے کو یہاں سے ملک شام کے اندر مت لے جاؤ، یہیں سے واپس کر دو مکے میں جہاں سے تم آ رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا ملک شام میں سب یہودی ہیں، جس طرح میں نے اس بچے کو پہچان لیا، اگر ان یہودیوں نے بھی اس بچے کو اس کی خوبیوں سے پہچان لیا تو اس کو قتل کر ڈالیں گے، اس کو مار ڈالیں گے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ بات کھل کے بتاؤ، کیوں؟ کیا دیکھا؟ بحیرہ محمد کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا محمد کا، 12 سال کے بچے کا، اور کہا ابو طالب ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ سید العالمین ہے، اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا، اللہ ان کو پیغمبر بنا کر بھیجے گا۔ میری کتابوں میں آخری نبی کی جو پیشین گوئیاں ہیں، بھوشوانیاں ہیں، وہ سب اس بچے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آئے ابو طالب، میں گرجا کی اوپر چھت پر بیٹھا ہوا تھا، جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پہاڑ، یہ پتھر سب اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں، سب ڈالیاں اس کے سامنے جھکی جا رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اسی کے سامنے جھکتی ہیں جس کو اللہ پیغمبر بناتا ہے، جس کو اللہ نبی بناتا ہے۔ میں نے تو پہچان لیا ہے، اگر ملک شام کی یہودی پہچان گئے تو اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے، اس بچے کو مار ڈالیں گے۔ آپ اس بچے کو فوراً یہیں سے واپس مکے میں پہنچوا دو۔ 12 سال کی عمر میں بحیرہ کی یہ گواہی، صرف بچپن ہی پہ اگر بول دوں تو یہی پوری ختم ہو جائے گی تقریر۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ ایک انسان بچپن سے گزارتا ہے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ بچپنے میں ہوتا ہے تو کسی کا بیٹا بھی ہوتا ہے، پھر آگے چل کر وہ کسی کا شوہر بنتا ہے، اور شوہر کے بعد پھر وہ کسی کا باپ بھی بنتا ہے۔ آج یہ 2-3 چیزیں بتاؤں گا آپ کے سامنے، بچپن کا ایک ہلکا سا نقشہ کھینچا آپ کے سامنے، اب بیٹے ہونے کی حیثیت سے دیکھیے کیا کردار، ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کردار ادا کرتی ہے، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا تھا۔ عبداللہ 2 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے، 6 سال کی عمر تھی تو ماں بھی انتقال کر گئی۔ سوچو، نہ باپ کا پیار ملا اور نہ زیادہ دن ماں کا پیار ملا، نہ زیادہ دن ماں کا پیار ملا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے باوجود بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ کا کردار کیا تھا۔ یہی ام ایمن جو 6 سال کی عمر میں آمینہ کے انتقال کے بعد محمد کو وہاں سے لے کر آئی تھی اور پھر ان کی دیکھ ریکھ بھی کی تھی، اور باپ کی وراثت میں محمد کو ورثے میں ملی تھی یہ ام ایمن۔ آپ نے کو جب نبوت ملی تب بھی یہ زندہ تھی، آپ جب رسول بنے تب بھی یہ زندہ تھی۔ آپ روزانہ ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی پرورش بھی کیا کرتے تھے، کچھ ملتا تھا تو آپ ان کو بھی پہنچاتے تھے۔ ام ایمن بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی، اور جب محمد ابن عبداللہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایک ایسی عورت جو آپ کی
کوئی نہیں لگتی ہے، جو آپ کی کوئی نہیں لگتی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس کے گھر بھی جاتے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، اپنی کمائی میں سے بھی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں۔ آپ کا اس کا رشتہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جو جواب دیا وہ سنن نسائی کے الفاظ میں یہ ہے کہ تم اس ام ایمن کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے، تو سنو، ہی امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی ماں ہے تو ام ایمن میری ماں ہے۔ یہاں تو اولڈ ہاؤس میں اپنی بوڑھی ماؤں کو اپنی بیویوں کے کہنے پر بھرتی کر دینے والوں، صاحب تم تو بڑھاپے میں پہنچ چکی ہو، تمہاری وجہ سے میرا گھر کیوں برباد ہو، چل تو وہاں پر ہم تیری دیکھ ریکھ کرتے رہیں گے۔ اپنی بیوی کو ترجیح دے کر اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں بھیجنے والوں، قیامت کے دن کون سا چہرہ لے کر تم میدان محشر میں اٹھو گے اور آؤ گے؟ کون سا چہرہ لے کر تم آؤ گے میدان محشر میں؟ اللہ کے نبی اس کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں جو آپ کے باپ عبداللہ کی لونڈی ہے، اور عبداللہ کے انتقال کے بعد آمینہ کی خدمت میں لگی رہی، اور آمینہ کے انتقال کے بعد باپ کے ورثے سے محمد کو وراثت میں ملی ہیں۔ آپ نبی بنے، رسول بنے، پیغمبر بن گئے، 40 سال سے اوپر عمر ہو گئی، پھر بھی آپ ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ام ایمن کی عمر کتنی ہوئی ہوگی؟ اس بڑھاپے میں بھی ان کی خدمت کرتے رہے۔ اور لوگوں نے پوچھا یہ کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ تو آپ نے کہا یا امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر سب سے زیادہ سب سے بڑی میری ماں کہلانے کی حقدار ہے تو ام ایمن ہے، یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد۔ یہ جواب تھا آپ کا، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے ایک کردار تھا آپ کا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنو، سن رہے ہو نا؟ غور سے سنیے، آپ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے اللہ کے نبی صحابہ میں کچھ سنا رہے ہیں اور سارے صحابہ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اچانک آپ کی نظر اڑتی اور کیا دیکھتے کہ کوئی بوڑھی عورت چلی آ رہی ہے۔ آپ اس کو پہچان نہیں پائے، آپ صحابہ کرام کو پھر درس دینے لگے۔ جب وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد لاٹھی ٹیکتے ہوئے قریب آتی ہے تو آپ نے اس کو پہچان لیا، صحابہ کو خطاب کرنا، درس کرنا، سمجھانا چھوڑ دیا، اٹھے اور دوڑتے ہوئے گئے، بوڑھی عورت کو پکڑ کے لائے اور اپنے قریب کیا، اور جو چادر اپنے لیے بچھائی تھی اس چادر کو اٹھایا اور جھاڑا، اور اس چادر کو آپ نے بچھا دیا اور کہا بیٹھ جاؤ۔ اس چادر پر آپ نے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ کون ہے جس کے لیے آپ اٹھے، جس کے لیے آپ دوڑے، جس کو پکڑ کے لائے، جس کو آپ نے اپنے سینے سے لگایا، جس کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھائی اور جس پر آپ اپنے بیٹھنے سے پہلے آپ نے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے ساتھیو، یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے، اس نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا ہے، آئے لوگوں اس نے میری پرورش کی ہے، یہ میری رضائی ماں ہے حلیمہ۔ یہ اس ماں کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کردار ہے جو آپ کی سگی ماں نہیں ہے۔ سوچو اگر آپ کی سگی ماں زندہ ہوتی تو اللہ کے رسول کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا؟ یہ اس عورت کے ساتھ سلوک ہے جس نے صرف اپنا دودھ پلایا ہے، پیدا نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے۔ اور